امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہوں نے سند صحیح کے ساتھ اس بات کو نقل کیا. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان: خصلتان من كانت فيه الصدق وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارجو ان ينجو ان سالما. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دو خصلتیں من كانت فيه، یعنی یہ جو فرمان ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہے، حدیث رسول نہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. آپ فرماتے ہیں خصلتان من كانت فيه، جس بندے کے اندر دو خصلتیں ہوں، ایمان اور اسلام لانے کے بعد دو خصلتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ جہنم میں جائے. فرمایا وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ نجات پا جائے گا. ایمان لانے کے بعد ایمان شرط ہے، اس کے بعد دو خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں وہ بندہ نجات پا جائے گا. کون کون سی؟ فرماتے ہیں الصدق، ایک خصلت یہ ہے بندہ سچ بولے، سچ کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، چاہے سچ کتنا ہی کسی کو کڑوا کیوں نہ لگے، حق کا ساتھ دے، سچ کا ساتھ دے. اور فرمایا یہ عمل ایک خصلت. اور دوسری فرمایا وحب اصحاب محمد، رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرے، حضور کے صحابہ سے محبت کرے. یہ دو خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ بندہ یقیناً نجات پا جائے گا. مسند امام احمد میں اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث، جس کو حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرُ نُوحٍ. فرماتے ہیں وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کی معیت میں کسی جنگ میں شریک ہوا، کسی غزوہ میں گیا، حضور کے ساتھ مل کے اس نے جہاد کیا، اور اس غزوہ میں جاتے ہوئے اس کا چہرہ ابر آلود ہوا، چہرے پہ مٹی دھول پڑی. جو رسول اللہ کے صحابہ میں اس مقام پہ پہنچا ہے، حضور کی معیت اختیار کی ہے اور ان کی معیت میں جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے اس کا چہرہ ابر آلود ہوا، تو فرماتے ہیں خیر من عمل احدکم عمرا. اس کا صرف یہ عمل، اس کا یہ عمل کہ اس نے حضور کی معیت میں جہاد کیا. بعد والوں تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، اس صحابی رسول کا ایک عمل ایک طرف ہو، تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں مل کے صحابی کے اس عمل کی برابری نہیں کر سکتی. اور آگے پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ تمہاری 40-50 سال کی زندگی نہیں، وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرُ نُوحٍ، اگر با فرض محال اسے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1650 برس، یہ عمر بھی اگر کسی کو مل جائے، 16.5 صدیاں مل جائیں، اور وہ ساری زندگی نیکیاں کرے، فرمایا وہ ساری زندگی نیکیاں کر کے بھی صحابی کے اس ایک عمل کی برابری نہیں کر سکتا. غور کرو، آج کے وہ پیر جن کی عمریں ہی 60-70 سال، اور وہ بھی اگر حساب لگائیں تو ان میں کتنے سال وہ ہوں گے جو نیکیوں کے بغیر گزرے ہوں گے، جو نمازوں کے بغیر، جو جناب نیکیوں والی زندگی ہے ہی نہیں. حساب لگاؤ تو اس میں بچتے کتنے ہیں. اور ادھر کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی کسی کو عمر ملے اور ساری زندگی وہ نیکیاں کرے، وہ نیکیاں ایک طرف، صحابی کا ایک عمل ایک طرف. فرمایا وہ صحابی کے ایک عمل کی برابری نہیں کر سکتا. یہ مقام صحابہ کو ملا ہے نسبت رسول کی وجہ سے. حضرت
علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب جب تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم جیسے کروڑوں ہوں صحابی کے قدم سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں، تو کسی نے کہا شاہ صاحب آپ جیسے کروڑوں، حالانکہ آپ اتنے بڑے محقق ہیں، محدث ہیں، غزالی دوراں کا لوگ آپ کو لقب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرو، اللہ سے پوچھو. اس نے اپنی بندگی پہ اتنا ثواب نہیں رکھا جتنا نبی کو دیکھنے کا رکھا ہے. فرمایا یہ جو عظمت ہے صحابہ کو عبادتوں کی وجہ سے نہیں، عبادت جو انہوں نے کی اس کا درجہ الگ ہے. یہ مقام اور مرتبہ کہ کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد پہلی امتوں میں بھی کوئی ان کے مقام کی برابری نہیں کر سکتا. یہ مقام عبادتوں پہ نہیں ملا، نبی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حالت ایمان میں وقت گزارا، ورنہ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبادتوں پہ یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، حضور کی صحبت کی وجہ سے ملا. مثنوی کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے اسلام قبول کیا. اب ایک لمحے اسلام قبول کیا، اگلے لمحے اسرائیل آ گئے، روح قبض کر لی. اب یہ دیکھو یہ وہ صحابی ہیں جن کے کھاتے میں نماز ایک نہیں، حج ایک نہیں، زکات ایک نہیں، جہاد ایک نہیں، نیکی ایک نہیں. چونکہ وقت ہی نہ ملا، لیکن منصب مل گیا صحابی رسول ہونے کا. مقام کیا ملا؟ وصال ہوا. میرے محبوب نے جس وقت غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازے کے ساتھ جب حضور چلے تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور اپنا پورا قدم زمین پہ نہیں رکھتے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے. اور جب قبر میں رکھا، میرے محبوب خود قبر میں اترے، پہلے اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور کافی دیر کھڑے رہے. اور پھر جب باہر نکلے تو تھکن کے اثرات تھے آپ کے چہرے پہ. صحابہ نے یہ عجیب منظر دیکھ کے پوچھا محبوب عجیب معاملہ دیکھا، پورا قدم آپ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے نہیں رکھا زمین پہ، اور پھر قبر میں آپ کافی دیر ٹھہرے رہے، جب باہر نکلے تو تھکن کے اثرات بھی تھے، یہ کیا سبب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جس شخص کا وصال ہوا یہ کوئی عام نہیں، اگرچہ ایک لمحے اسلام قبول کیا لیکن منصب صحابیت کا پا لیا. جب ان کا وصال ہوا، ان کے جنازے پہ آسمان سے فرشتے اتنی کثرت سے آ رہے تھے، میرے صحابہ کہیں بھی پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. ہمیں کہیں بھی پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. اور پھر کہا محبوب آپ کافی دیر قبر میں ٹھہرے رہے، ہم نے آج تک پہلے نہیں دیکھا کہ آپ کسی کی قبر میں یوں ٹھہرے ہوں. فرمایا میرے اس غلام کے دیدار کے لیے 70,000 فرشتے آ گئے، محض اس کا دیدار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. اور فرمایا انہوں نے باقاعدہ اللہ سے اجازت لی. میں پاس کھڑا تھا، ان کا کام بن گیا، بہانہ مل گیا، آئے تھے دیدار کرنے، ساتھ میرے ساتھ اپنا پیکر نور مس کر کے گزر رہے تھے، گویا کہ معانقہ کر کے گزر رہے تھے. میرے صحابہ 70,000 فرشتوں کو مل مل کے ٹائم لگ گیا، اس لیے یہ تھکن کے اثرات تم دیکھ رہے ہو. اندازہ کرو وہ صحابی جو ایک لمحے کا صحابی ہے، ایک لمحے کا، اس کا یہ مقام کائنات میں کوئی اس کے مقام کی برابری نہ کرے. بعد والوں میں تو وہ عظیم صحابی جس نے رسول اللہ کی معیت میں نمازیں بھی پڑھی، ان کی معیت میں جہاد بھی کیا، میرے محبوب نے کتابت وحی کا منصب بھی دیا. صرف صحابی ہی نہیں، رشتہ داری بھی ہو، اور میرے محبوب نے ان کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں بھی مانگی ہوں. اس عظیم صحابی کا مقام اور مرتبے کو کون اپنی عقل کے ترازو میں تول سکتا ہے؟ میری مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو میرے محبوب نے اپنی کئی دعاؤں سے نوازا اور ان کو کتابت وحی کا منصب دیا. وہ عظیم صحابی جنہوں نے رسول اللہ کی معیت میں غزوات بھی کیے
اور میرے محبوب نے ان کے لیے کئی بشارتیں بھی دیں، یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو دریا بحری سفر کر کے جہاد کرے گا، فرمایا ان میں سے جو بھی شریک ہوگا وہ بندہ جنتی ہوگا۔ پڑھو بخاری، سب سے پہلا بحری بیڑا جس ہستی نے بنایا اسے حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ جس ہستی نے پہلی مرتبہ بحری سفر کر کے دشمن کے ملک میں جا کے حملہ کیا، اللہ نے اسے فتح دی، اس لشکر کا سپہ سالار جو تھا اس ہستی کا نام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جس لشکر کو میرے محبوب نے کہا جو اس میں جائے گا وہ بندہ جنتی ہے، تو جن کے بارے میں اتنی بشارتیں ہوں، آج ان کے بارے میں بولتے ہوئے کوئی ہلکا لفظ بولیں تو یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے جب دعویٰ محبت رسول کا ہے تو پھر رسول اللہ کی ہر نسبت سے پیار بھی ہو، ہر نسبت کا ادب بھی ہو۔